بسم الله الرحمن الرحیم ذخیرۃ الجانان فی فہم القرآن، درس نمبر 31، صفحہ نمبر 259، سورہ البقرہ۔ پہلے تلاوت کریں گے، پھر لفظی ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ لفظی ترجمہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بھیجے ہم نے لگاتار ان کے بعد کئی رسول، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور دی ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو البینات واضح دلیلیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تاکید کی اس کی پاکیزہ روح کے ساتھ۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا، کیا جب بھی کوئی رسول لایا تمہارے پاس وہ چیز، لا تہویٰ انفسکم، جسے تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم، پس پیغمبروں کے ایک فریق کو تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور ایک فریق کو تم نے قتل کیا، وقالوا قلوبنا غلف غلف، اور کہا انہوں نے ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالی نے ان پر لعنت فرمائی ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے وہ اس سے پہلے، یستفتحون، فتح کے لیے، توسل حاصل کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں، فلما جاءہم، پس جب آ گئی ان کے پاس، ما عرفوا، وہ ذات جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، تو اس کا انکار کر گئے، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ تعالی کی لعنت ہے کافروں پر، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی اپنی جانوں کے لیے، ان یکفروا، یہ کفر کرتے ہیں، بما انزل اللہ،
ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، بغین سرکشی کرتے ہوئے، ان ينزل اللہ من فضلہ، یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ فباءوا بغضب علی غضب، پس لوٹے وہ غضب پر غضب لے کر، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ رب، اس سے پہلے بنی اسرائیل کے جرائم اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو جھٹلایا، قیامت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ پیغمبروں کو شہید بھی کیا۔ تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا ان کو سمجھایا نہیں گیا، ان کی رہنمائی نہیں کی گئی کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے رہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات کا، آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد بہت بلند مقام اور ہے، اور بڑی جامع معنی کتاب ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بھیجے ہم نے لگاتار ان کے بعد کئی رسول۔ کفا کا لغوی معنی کدی ہے، اور پچھلی جانب جہاں سر ختم ہوتا ہے وہ گدی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ گدی ہے۔ جب آدمی پیچھے کیے کھڑے ہوں تو پیچھے آدمی کی نگاہ اگلے آدمی کی گدی پر پڑتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگاتار پیغمبر بھیجے، ان کو کتاب بھی دی، اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دی ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیلیں۔ لفظ عیسیٰ اور مریم کا معنی، عیسیٰ عربی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی زبان میں اس کی اصل عیشو یا یسوع تھا، جس کا معنی مبارک اور سردار ہے۔ مریم کا معنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عابدہ کرتے ہیں، عبادت کرنے والی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن کریم میں ان کے سوا کسی عورت کا نام نہیں آیا، نہ پہلی امتوں میں سے اور نہ اس امت میں سے، اور ان کا نام 30 مرتبہ آیا ہے، گویا کہ اوسطاً فی پارہ ایک دفعہ ان کا نام آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی والدہ کی طرف کی اور عیسیٰ بن مریم فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ان کا باپ ہوتا تو اس کی طرف نسبت ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ضابطہ بیان فرمایا ہے، ادعوا الی آبائہم، باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو۔ مرزا قادیانی کی خرافات۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلیظ زبان استعمال کی تو علماء کرام نے اس کے خلاف آواز بلند کی، تو شیطان نے اپنی کتاب کشتی نوح میں پہلے تو مولویوں کو خاصی گالیاں دیں کہ یہ مولوی بڑے بدذات ہیں، یہ لوگوں کو میرے متعلق کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم نہیں کرتا، میرے سے زیادہ تعظیم کرنے والا کون ہے؟ میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تعظیم کرتا ہوں، اور ان کے 6 بہن بھائیوں کی بھی تعظیم کرتا ہوں، اور ان کے باپ یوسف نجار کی بھی تعظیم کرتا ہوں۔ یہ ہے اس کی تعظیم، معاذ اللہ تعالی۔ اور اس نے اپنی کتاب تریاق القلوب میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 نانیاں اور 3 دادیاں زناکار اور
کسبی عورتیں تھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ہے اس کی تعظیم، بڑا خبیث آدمی تھا۔ بھائی جب از روئے قرآن ان کا باپ ہی نہیں ہے تو دادیاں کہاں سے آ گئیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیلیں دے کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تاکید کی اس کی پاکیزہ روح یعنی جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ، تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ جبرائیل علیہ السلام کی تاکید کی ضرورت اس لیے پڑی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کی اصلاح کا کام شروع کیا اور ان کو بتایا کہ یہ چیزیں تم نے بگاڑ دی ہیں اور اس سے دین کا نقشہ بگڑ گیا ہے، تو چھوٹے بڑے سب کے سب ان کے مخالف ہو گئے۔ کیا مولوی یا پیر یا عوام اور کیا خواص، سب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لڑنا شروع کر دیا۔ جس طرح آج کل اہل بدعت نے دین کا نقشہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے اور عوام کا ایسا ذہن بنا دیا ہے کہ اگر بدعات کی تردید کرو تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذہنوں کو بدلنا خاصاً مشکل کام ہے، اور بدعات کی تردید سے زیادہ ان کو چھوڑنا مشکل ہے۔ تمہیں درس سنتے ہوئے 55 سال ہو گئے ہیں، مگر بدعات کو چھوڑنے کے لیے تم بھی تیار نہیں ہو۔ بدعات کو چھوڑنے والا بہت بڑا مجاہد ہے۔ افکلما جاکم رسول بما، کیا جب بھی کوئی رسول لایا تمہارے پاس وہ چیز، لا تہوی انفسکم، جسے تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم، پس پیغمبروں کے ایک فریق کو تم نے اے ظالموں جھٹلایا، وفریقا تقتلون، اور ایک فریق کو تم نے قتل کیا، جیسے شعیع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور ان کے علاوہ اور بہت سارے پیغمبروں کو تم نے شہید کیا۔ جب بھی کسی پیغمبر نے ان کی مرضی کے خلاف بات کی، اس کو انہوں نے شہید کر ڈالا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور فریضہ رسالت۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانہ میں حاکم وقت اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یحییٰ علیہ السلام اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس گئے، اس حاکم کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا میرے پاس اس طرح کی بات پہنچی ہے، اس لیے میں تحقیق کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا تم اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے اس طرح کی بات کرنے والا؟ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں اور یہ بات میرے فریضے میں داخل ہے کہ میں ناجائز کاموں کو روکوں، میں اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا اگر واقعی کوئی بات ہے تو باز آ جا، تیرے لیے اور عورتوں اور لونڈیوں کی کمی نہیں ہے۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس بیان کو اپنی توہین سمجھا اور انہیں قتل کرا دیا، اور جب انہیں حق کی دعوت دی گئی تو وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہا انہوں نے ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ غلف اغلف کی جمع ہے، جس کے معنی ہے غلاف، جو قرآن شریف اور دیگر کتابوں پر چڑھایا جاتا ہے تاکہ ان پر گرد و غبار نہ پڑے، مکھی نہ بیٹھے، دھواں نہ لگے، بے حرمتی نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، علم ہے اور بڑی پاکیزہ چیزیں ہیں، ان پر ہم نے غلاف چڑھائے ہوئے ہیں تاکہ تمہاری گرد و غبار اور دھوئیں کی مانند باتیں ہمارے دلوں تک نہ پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ بات نہیں ہے کہ ان کے دل بڑے صاف ہیں
اور ان کے عقیدے اور نظریات درست ہیں تو تمہاری باتیں گرد و غبار والی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، باوجود اس کے کہ تقریباً سارے یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ واقعی یہ سچا پیغمبر ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے اور بعد میں یہودیوں کی نظر میں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ بخاری شریف میں ہے کہ وہ جب کلمہ پڑھ کر بیٹھے تو دیکھا کہ اور یہودی بھی آ رہے ہیں تو پردے کی اوٹ میں ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضرت یہودی آ رہے ہیں، پہلے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق پوچھیں کہ میں کون ہوں، پھر ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ چنانچہ جب وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیف فیکم ابن سلام، عبداللہ بن سلام تم میں کیسا آدمی ہے؟ کہنے لگے خیرنا وابن خیرنا، ہم میں سے بہتر ہے اور بہتر کا بیٹا ہے، اعلمنا وابن اعلمنا، سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے، سیدنا وابن سیدنا، ہمارے سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو تمہارا کیا رویہ ہوگا، تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے اعاذہ اللہ من الاسلام، اللہ تعالیٰ اسے اسلام سے پناہ میں رکھے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پردے سے باہر آ گئے اور ڈٹ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ یہودی جنہوں نے ان کی اتنی تعریف کی تھی کہنے لگے شرنا وابن شرنا، ہم میں سے بڑا شرارتی ہے اور بڑے شرارتی کا بیٹا ہے، اندازہ لگاؤ وہی آدمی ہیں، وہی زبانیں ہیں، پہلے کیا کہا اور اب کیا کہہ رہے ہیں، مگر ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، جانتے پہچانتے ہوئے بھی ایمان نہیں لائے سوائے عبداللہ بن سلام اور 5-7 اور کے رضی اللہ عنہم۔ قرآن کریم اور پہلی کتابیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی قرآن کریم مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، تو قرآن کریم کو نہ ماننے سے ان کتابوں کا بھی انکار ہے جن کا یہ مصدق ہے۔ ہاں اگر قرآن کریم ان کتابوں کے خلاف ہوتا تو پھر وہ کہہ سکتے تھے کہ ہماری کتابوں میں کچھ اور ہے اور قرآن کریم کچھ اور کہتا ہے، لہٰذا ہم نہیں مانتے، مگر یہ تو ان کا مصدق ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے وہ اس سے پہلے يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فتح کے لیے توسل حاصل کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں۔ اس آیت کریمہ کی 2 تفسیریں تمام تفسیروں میں نقل کی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ فتح کے معنی کھولنے ہیں، تو اس لحاظ سے معنی یہ ہوگا کہ بنی اسرائیل کفار پر اس بات کو کھولتے تھے، بیان کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ فتح کا معنی کامیابی بھی ہے، تو یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کافروں کے مقابلے میں فتح اور کامرانی کے لیے دعا کرتے تھے اور کہتے تھے اے پروردگار، نبی آخر الزماں کے وسیلے سے ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح عطا فرما۔ اب وسیلہ تو اسی کا دیں گے جس کے ساتھ کچھ تعظیم کا تعلق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم
کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے۔ فلما جاءہم، پس جب آ گئی ان کے پاس، ما عرفوا، وہ ذات جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، تو اس کا انکار کر گئے، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر۔ وسیلہ کا شرعی مفہوم اور حکم۔ یہاں وسیلے کا مسئلہ بھی سمجھ لیں، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اس طرح دعا کرے کہ اے پروردگار، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، یا یوں کہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل سے میرا یہ کام کر دے، یا یوں کہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے میرا یہ کام کر دے، یا یوں کہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حرمت سے میرا یہ کام کر دے۔ وسیلہ، طفیل، صدقہ، حرمت، جاہ اور حق، سب کا ایک ہی معنی ہے۔ اپنی لغت، زبان اور عرف کے اعتبار سے الفاظ مختلف ہیں تو اس میں تفصیل ہے۔ نمبر 1، اگر توسل کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس کا وسیلہ دے رہا ہوں وہ میرے پاس حاضر و ناظر ہے اور عالم الغیب ہے اور تمام کاموں میں اس کو تصرف حاصل ہے اور وہ میرا کام کرا سکتا ہے، تو ایسے وسیلے کے کفر اور شرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسا توسل کرنے والا کافر اور مشرک ہے۔ اور اگر توسل کرنے والا جس کا وسیلہ دے کر دعا کر رہا ہے اس کو عالم الغیب، حاضر و ناظر نہیں سمجھتا اور اس کو متصرف فی الامور بھی نہیں سمجھتا، حاضر و ناظر، عالم الغیب، مختار کل، صرف رب تعالیٰ کو سمجھتا ہے، اور اس کا یہ نظریہ بھی نہیں ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے جبراً کام کرا سکتا ہے اور محض ان کے ساتھ اور تعلق کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے تو جائز ہے۔ مثلاً یوں کہتا ہے کہ اے پروردگار، میرا تیرے پیغمبر پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اولیاء کی محبت کا واسطہ دے کر میں تیرے ولیوں سے محبت کرتا ہوں، اور یہ میرا ان سے محبت کرنا ایک نیک عمل ہے، اور اس نیک عمل کی وجہ سے میں توسل کرتا ہوں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ میں تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو وسیلہ جائز ہے اور اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، اور یہ وسیلہ اسی آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی اپنی جانوں کے لیے، انہوں نے کفر خرید کر برا سودا کیا۔ کس چیز کا کفر کیا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کفر کرتے ہیں ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، بغین، سرکشی کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ، یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اس پر کسی کا زور اور اختیار نہیں چلتا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ان کے کفر اور انکار کا نتیجہ یہ ہوا، فباؤوا بغضب علی غضب، پس لوٹے وہ غضب پر غضب لے کر، ایک غضب پہلے پیغمبروں کی نافرمانی کا اور دوسرا غضب آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے کا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ درس نمبر 31 مکمل ہوا، شکر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کا ہمارا پڑھا لکھا سنا قبول و منظور فرمایا اور اس کو
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درس میں ہم سے کسی قسم کی بھی کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، ہم انسان خطا کار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری وہ غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، اور ہم کو اپنے علم سے مزید علم عطا فرمائے، اور ہم کو دین اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آپ اور ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ ہم نے اس درس کو پڑھا اور سنا اور سمجھا، اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، آپ کا اور ہمارا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آتی رہیں اور آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔